السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو حرمہ نصیب ماں بیٹی کی سچی اور دکھ بھری داستان ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ سلیم دن بھر گھر سے غائب رہتا، اب رات کو بھی گھر نہیں آتا تھا۔ نشہ تو وہ پہلے بھی کرتا تھا، مگر جب سے وہ جوا کھیلنے لگا اور بھی غیر ذمہ دار ہو گیا تھا۔ سمینہ خوف سے دہلتی کانپتی رہی۔ اکیلی عورت تھی، پھر جوان بیٹی کا ساتھ تھا۔ ڈرتی تھی، اس لیے اللہ سے سلیم کے اچھے بن جانے کی ہر وقت دعا کرتی رہتی تھی۔ اس کے سجدے بھی طویل ہو گئے تھے۔ سارا دن یا تو اپنے شوہر سلیم کی سدھر جانے کے لیے وظیفے پڑھتی رہتی یا پھر نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں مانگتی روتی رہتی تھی۔ ماں کی حالت دیکھ کر ریشم نے آخر پوچھ ہی لیا، اماں ابا کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر ابا پہلے تو ایسے نہ تھے۔ بیٹی، انسان کی ذہنیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بری صحبت اور نشے نے تمہارے باپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے تو اب کچھ بھروسہ نہیں رہا، پتہ نہیں کب کیا کر کے آ جائے۔ سب کچھ ہار دیا اس نے جوئے میں، اب تو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے مل رہی ہے۔ نہ جانے اب کیا کر دے گا یہ۔ نشہ بہت بری لت ہے، وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ بات سنو میری۔ اگلے دن شام کو سلیم گھر آیا تو ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی سمینہ کو کمرے میں لے گیا۔ مجھے معاف کر دو، بہت مجبور ہو گیا ہوں، صرف ایک دن کے لیے کریم کو گھر آنے دو۔ میں جوئے میں ہار گیا ہوں اور اس نے ریشم کے ساتھ ایک رات گزارنے کی شرط رکھ دی۔ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی نا، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بس ایک رات کی بات ہے۔ تم کمینے انسان، بیٹی کی بولی لگا کر آئے ہو؟ غم اور غصے سے سمینہ کی آواز پھٹ گئی۔ تمہارے اندر اتنی گندگی بھر گئی ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کے انداز میں کہا، یا اللہ مجھے موت دے دیتا، میری بیٹی کو بھی موت دے دیتا، مگر مجھے یہ دن نہ دکھاتا۔ وہ بیچاری زور زور سے رونے لگی۔ میں کیا کروں ریشم کی ماں، وہ بڑا گنڈا ہے، اور اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی نا تو پھر تم میرے مرنے کی بھی دعا مانگو۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ روتے روتے اس نے سرگوشی میں کہا، تم ریشم کو کہیں بھیج دو، میں کریم کو کہوں گا میری بیٹی پہلے ہی اپنے چچا کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کسی امید سے سمینہ کو دیکھا۔ ریشم جو سب کچھ سن رہی تھی، اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ آنسو بھی پلکوں پر خشک ہو گئے۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ رات ہوتے ہی اماں نے بڑی سی چادر میں ریشم کو لپٹایا۔ چلی جا۔ مگر اماں تم کیسے کرو گی یہ سب کچھ؟ ریشم نے پلٹ کر اماں سے روتے ہوئے پوچھا۔ تم جاؤ بس، اس سے پہلے کہ وہ آدمی اور تمہارا باپ آ جائے، نکل جاؤ یہاں سے، اس جہنم سے۔ اماں نے روتے ہوئے اسے گھسیٹا۔ پر اماں میں کہاں جاؤں گی؟ ریشم خوف سے بولی۔ تم گھر کے پچھلے حصے جہاں کچرا پڑا رہتا ہے نا، وہاں جا کر چھپ جاؤ، صبح آ جانا۔ اس کمینے انسان کو میں تمہاری زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گی، چاہے مجھے خود تباہ ہونا پڑے۔ تمہارا باپ نشے میں پاگل ہو گیا ہے، بے ضمیر ہو گیا ہے۔ وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر میں اپنی بیٹی کی عزت کبھی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تو اماں ہم دونوں ہی کہیں چلی جاتی ہیں نا؟ نہیں، اب ٹائم نہیں اس بات کا، خدا کے واسطے تو جا۔ مگر وہ ہچکچائی۔ چلی جاؤ۔ سمینہ نے اسے گھسیٹ کر دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ وہ جیسے سوچ سمجھ بھول چکی تھی۔ اس کے پیروں تلے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ بڑے سے دوپٹے میں لرزتا کانپتا وجود لیے وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھی۔ وہاں اندھیرا تھا۔ اچانک کتے کے بھونکنے کی آواز پر وہ ڈر پڑی۔
ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر وہ بھاگتے بھاگتے رکی تھی۔ اف میرے خدایا، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ بھاگتے ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ گھر سے دور نکل آئی ہے۔ اچانک اس کے دل میں ابا کے لیے بے تحاشا نفرت امٹ آئی۔ اس کا باپ جواری اور نشئی تھا اور جوئے کی نظر اپنی جوان بیٹی کی عزت کرنے لگا تھا۔ کیا ایسے ہوتے ہیں باپ؟ اس نے روتے ہوئے دعا کی، اللہ ایسے لوگوں کو بیٹی نہ دے جنہیں بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنی ہی نہ آتی ہو۔ وہ بہت شکستہ دل تھی۔ باپ تو چھاؤں ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اور ریشم کا باپ ہی اسے اپنے ہاتھوں درندوں کے حوالے کر رہا تھا۔ آنسو تھے کہ ریشم کی آنکھوں سے رکے نہیں رہے تھے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، روتے روتے ہچکی بن گئی۔ یکدم اسے اپنی ماں کا خیال آیا۔ اس کی ماں نے اس کی عزت کی خاطر خود کی عزت کی قربانی دے دی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ رات بڑھتی جا رہی تھی مگر ٹریفک ابھی تک رواں دواں تھی۔ شور مچاتی بسیں، دھواں اڑاتے رکشے اور تیز رفتار کاریں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کدھر جائے؟ گھر واپس جا کے وہیں کچرے کے ڈھیر کے پاس بیٹھ جائے؟ واپس جانے کے لیے قدم بڑھا کے رک گئی۔ نہیں، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ واپس اس گھر میں جو جہنم سے بھی بدتر ہے کبھی نہیں جائے گی، جہاں اس کی عزت اس کے باپ کے ہاتھوں ہی محفوظ نہیں۔ وہ کیسے اس گھر میں واپس جائے جہاں اس کے باپ نے اسے جوئے کی نظر کر دیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آ رہا تھا، روتی سوجی ہوئی آنکھیں، شرمندہ سی۔ وہ کل کیسے اپنی ماں کا سامنا کرے گی جس نے خود کی عزت برباد کر دی اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر؟ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس کا باپ تو بے غیرت ہو ہی کیا ہے؟ وہ کب تک اپنی عزت کو بچائے گی؟ آج نہیں تو کل باپ پھر جوا ہارے گا، باپ پھر بیٹی کی عزت کو داؤ پر لگائے گا۔ اس کی ماں کب تک اس کو بچاتی رہے گی؟ اس نے اسی پل سوچا کہ وہ اپنی ماں کو روز روز مرتے نہیں دیکھے گی۔ کیا اس کی ماں روز ہی اس کے بدلے؟ نہیں، وہ اپنی ماں کو روز روز مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے تو اچھا ہے کہ وہ خود ہی مر جائے۔ یہ سوچ کے ریشم کا دل پھٹنے لگا۔ وہ سڑک کے بیچ کھڑی ہو گئی۔ تیز رفتار کار اسے کچلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس طرح دو کمزور عورتوں میں سے ایک نے ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ یوں وہ آزاد ہو گئی۔